يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العلي العظيم۔ ملت اسلامیہ کے نونہالان اللہ اور اس کے رسول پر 100% یقین رکھنے والے مسلمان بھائیوں، ایک چبھتا ہوا سوال مجھے آپ سے کرنا ہے، اور اس سوال کا جواب ہمیں اور آپ کو اپنے کرتوت اور اپنے کردار سے دینا ہے۔ سوال ہر ہفتے کیا جاتا ہے، لیکن جواب دینے کے لیے اپنی ایکٹیویٹی سے، اپنے افعال سے، اپنے کردار سے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم میں سے یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چھوٹا بچہ سے لے کر کے یہ بوڑھے آدمی تک، سب کے دماغ میں ایک ہی بات گھومتی ہے کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں، کہ جو میں فیصلہ لے رہا ہوں یہ بہت اچھا کر رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہ سب سے اچھا کر رہا ہوں، جیسے میں چاہ رہا ہوں ویسے ہوتا تو سب سے بڑھیا ہوتا۔ میں یہ بات بولا، اس کو نہیں کیے یہ لوگ غلط کیے ہیں، اس کی بات مان لیے، میری بات مانتے تو صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹا بچہ سے لے کر کے، یہ جوان سے لے کر کے بوڑھے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، جو کہ بہت بڑے فتنے کے اعلان کرتا ہے، بہت بڑا فتنہ کا اعلان کرتا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو آج سب ماحول بہت پازیٹیو ہوتا، مثبت ہوتا، اچھا ہوتا۔ زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ عالم میں جو ہو رہا وہ ہو رہا ہے، تباہی و بربادی کے جو مسلمانوں پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں وہ تو ہو رہے ہیں، مساجدیں شہید ہو رہی ہیں تو ہو رہی ہیں، بچوں کو زندہ گولیوں سے بھونا جا رہا ہے وہ ہو رہا ہے، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ یہ عالمی لیول کی بات ہے، یہ انٹرنیشنل لیول کی بات ہے، اس کی چھوڑیے۔ محلہ محلہ، قریہ قریہ، محلہ محلہ، قریہ قریہ، قریہ بناتے ہیں گاؤں، محلہ محلہ، گاؤں گاؤں میں اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ سدھار ہو جائے تو پورے عالم کے اندر ایک میسج جائے گا۔ لیکن سدھار نہیں ہو سکتا ہے، سدھار اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم یہ بات صاف طور پر شروع میں کہہ دیے ہیں کہ چھوٹا بچہ کوئی بدمعاشی کرتا ہے، اس کو اگر ہم سمجھاتے ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ غلط کر رہا ہے، کہ میں جو کر رہا تو وہی صحیح ہے۔ یوتھس اور جوان 12 اور 13 سال کا، 17 اور 20 سال کے بچوں کو ان کی بات بتائی جائے، وہ کہہ رہا کہ یہ آ رہا ہے میرے سامنے بھاشن کرنے، میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ 5 وقتہ نماز کا پابند ایک مومن، اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، جنت کا میں ٹھیکیدار ہوں، میں اللہ کا سب سے مقرب اور قریب والا بندہ ہوں، یہ اس کے دماغ میں بیٹھ گئی ہے۔ گویا کہ میں نے جو کہہ دیا اس پر تم عمل نہیں کیا کہ تم دھوکے میں ہو، میں ہی صحیح ہوں۔ اور یہ چیز منافقوں والا ہے، یہ سوچ، اس سے اسلام کبھی گروتھ نہیں کیا ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجیے۔ میرا نام صدام حسین عبداللہ قاسمی، مشہور صدام حسین سے، میں تاریخ کے حوالے سے بول رہا ہوں کہ اگر کہیں بھی غلط بولوں تو آپ ببانگے دوہل چوراہوں پر کھڑے کر کے مجھے سوال کر دیجیے گا کہ تاریخ میں یہ مسلمانوں کی جب انقلاب آیا یہ ہوا ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کہا کہ میں صحیح ہوں۔ مسلمانوں نے صرف رائے دیا ہے، فیصلہ امیر کرتا ہے۔
لیکن آج جس درد کو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ اب بات سنیے، بات کیا ہے۔ اسلام سے محبت اس میں سب کو ہے، ایک دم اونگنے کی حالت میں ہو، نیند کی حالت میں ہو، تب بھی اگر کسی نے ہم میں سے اللہ کے بارے میں برا شبد کہا تو ہم سب اس کی زبان کھینچ لیں گے، اتنی محبت اسلام سے۔ الحمدللہ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو اسلام سے اتنا پیار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ ٹرین میں سفر کر رہے ہو یا بس میں سفر کر رہے ہو اور اللہ کے بارے میں یہ برائی سن رہے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اوپر انگلیاں اٹھانے کی سنے ہو، اگر اس وقت ان کے پاس طاقت ہو تو اس آدمی کی زبان کھینچ لے، لیکن صبر اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ورنہ محبت تو اس پیمانے کے میرے بھائی اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ محبت ہے، لیکن اس اللہ کی شریعت کو مضبوط کیسے کرنا ہے، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کی حفاظت کرنی ہے، وہاں پر عقل فیلئر ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ محبت تو اتنی ہے پوچھئے مت، لیکن اسلام کی بڑھوتری اور اسلام کی ترقی کہاں سے ہوگا، یہ سوال ہے۔ جواب، نماز پڑھنے سے نہیں ہوگا۔ جواب سنیے، لگے گا یہ کون سے بات بول رہے ہیں۔ اسلام سے محبت سب کو ہے، یہ 100% صحیح بول رہا ہوں۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے خلاف بول دیا تو یہ سب سماج بائیکاٹ کر دے گا، اس کو رسول اللہ کے خلاف بول دیے تو یہ سب سماج بائیکاٹ کر دے گا، اور ہم کریں گے، یہ بات صحیح ہے۔ لیکن اس اللہ کی شریعت کی حفاظت، اس رسول اللہ کی سنت کی حفاظت کہاں سے ہوگا؟ نماز پڑھنے سے نہیں ہوگا، زکوٰۃ دینے سے نہیں ہوگا، صدقہ دینے سے نہیں ہوگا۔ نماز سب پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے، تب نہ کروڑوں مدرسے چل رہے ہیں، یہ کروڑوں مدرسے کسے چل رہے ہیں؟ زکوٰۃ سے چل رہے ہیں، صدقے سے چل رہے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر آئے دن مسجدیں بن رہی ہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر مولانا صاحب کمی کہاں پہ ہے؟ کمی وہی پر ہے جو میں شروع میں بولا ہوں کہ بچہ یہاں جتنا بیٹھا اس سے لے کر کے، یوتھ سے لے کر کے جتنے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے میں ہوں، ہم سب کے دماغ میں ایک ہی بات ہے کہ ہم ہی صحیح ہیں، ہم جو بول دیے یہی ہونا چاہیے، ہم جو کہہ رہے ہیں یہ کرو، اور جو ہماری بات نہیں مان رہا ہے وہ دھوکے میں ہے۔ یہ چھوٹا بچہ سے لے کر جوان سے لے کر سب، یہ کہاں پہ چلتی چل رہی ہے؟ اب سنیے اس کا جواب۔ یہ چلتی صرف مسجد میں اور مدرسے میں چل رہی ہے۔ یہ چلتی کہاں چل رہی ہے؟ مسجد اور مدرسے میں چل رہی ہے۔ اور اسلام سے محبت کتنی ہے کہ اگر کوئی اسلام کے بارے میں ایک شبد بھی بول دیا تو اس کی زبان کینچی سے قطر دیں گے۔ اور اسلام پھیلے گا کہاں سے؟ مسجد سے اور مدرسے سے۔ لاکھ نماز پڑھ لیجیے گھر کے اندر، لاکھ زکوٰۃ دے دیجیے، صدقہ دے دیجیے، لیکن اگر مسجدیں آباد نہیں ہوں گی، مسجدوں کا نظام صحیح نہیں ہوگا، مدرسے نہیں ہوں گے، اسلام کی بڑھوتری کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی گئے ہیں، پوری سیرت کی کتاب اٹھا لیجئے، سب سے پہلے آپ نے اللہ کا گھر بنایا ہے، مسجد، اس کے بعد اپنا مکان بنایا ہے، اور اس مسجد کی حفاظت کے لیے کہ اس میں اچھا امام ہو جائے، اس میں قرآن ہو، آپ نے مدرسہ بنایا ہے۔ لیکن دیوراج کی بات چھوڑیے، میں نے یہ بات صاف صاف کر دیا کہ عالم کی بات چھوڑیے، کتنے مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے وہ باتیں مت کیجیے۔ اب مساجد چھوڑیے، اپنے گاؤں استر پر آپ آج جا کر چھان بین کیجیے، کسی مسجد میں ایک نظام صحیح نہیں ہے، کسی گاؤں کے اندر ایک دو مدرسے ہیں، سب کو وہ مدرسہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ایک خانہ صحیح نہیں ہے، ہاؤ مسجد صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلام پھیلا ہے امیر سے، لاکھ صحابہ تھے لیکن کسی کو اپنا امیر منتخب کیے اور اس امیر کی بات مانے، قیصر و کسریٰ کے تخت ہل گئے،
اگر سب صحابہ اپنی منواتے، معاف کیجیے گا، متقی تھے، پرہیزگار تھے، دان دینے والے تھے، جان دینے والے تھے، لیکن اگر امیر کی وہ بات نہیں مانتے، اسلام نہیں پھیلتا۔ یہاں پر کیا ہوا ہے، یہ چھوٹا بچہ سے لے کر جوان سے لے کر بوڑھے سے لے کر مسجد میں آ رہے ہیں۔ اب میں اور صاف صاف کہہ دوں، بس اب آواز بھوجپوری میں بات مانتا لو، منمانی کرتا لو، کیوں بات مانتے؟ کیونکہ باپ کے ہٹے، آپن ہٹے، ہن کے ہٹے، ہن کے ہٹے، پانکھا نکلو چلا دے، چٹائی نکلو بچھا دے، جرموں کا کون کرتا لو، اعلان نکلو کر دے۔ وہ شخص میں ایم اے کے نماز پڑھے، ایم اے کے دی پیسہ، ایم اے کھانا کے کھیا، یہ کون مسجد ہٹے؟ یہ کون شخص بول رہا ہے؟ یہ وہ شخص بول رہا ہے، یہ وہ اللہ کا بندہ بول رہا ہے کہ جس کو اللہ سے اتنی محبت ہے کہ اگر اللہ کے خلاف ایک شبد بھی کوئی بولا، اگر اس کے پاس طاقت ہو تو اس کا گھر بھی چھین لے، اس کے پاس طاقت ہو تو اس کی زبان قینچی سے سب کے سامنے قطر دے۔ لوگ سوال کریں گے، بھائی کیوں گھر چھین رہے ہو؟ میرا اللہ کے خلاف بولا، اس کی زمین بنانے کا حق نہیں ہے، میرا اللہ کے خلاف بولا، اس کی زبان ہم کاٹیں گے۔ لیکن یہ شخص مسجد سے باہر نکل کر کیا بولتے ہیں؟ یہ مسجد ہے، یہاں کسی کی چلتی ہے، یا کسی کی بات مانتے ہیں لوگ؟ پنکھا نہیں چلانا ہے، چٹائی نہیں بچھانی ہے، کرسی پہ نہیں بیٹھنا ہے، میک نہیں چلانا ہے، پیسہ مت دو، ہم لے پیسہ۔ ہم صرف اس مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، گاؤں استر پہ جتنی مسجد ہے ابھی اس کی چھان بین کیجیے آپ لوگ۔ یہ بہت درد کی بات کہہ رہا ہوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہنے سے؟ جو لوگ مسجد سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں بھی شک ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ لوگ منصف ہوتے، انصاف والے ہوتے تو کیا بولتے ہیں؟ اے بھائی رکی، سب لوگ پورے محلے کے لوگ بیٹھے، اس مسجد والے چاہے اس مسجد والے چاہے اس مسجد والے چاہے فلاں مسجد والے، بیٹھیے، سب لوگ بیٹھ کر کے ایک امیر منتخب کیجئے، وہ امیر کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ چٹائی بچھے گی امیر کے آرڈر سے، پنکھا چلے گا امیر کے آرڈر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسہ کس نے دیا؟ اس وقت کے عوام الناس مسلمانوں نے دیا ہے، اور کون دیا ہے؟ لیکن فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو پیسہ کس نے دیا؟ پورے مسلمانوں نے دیا ہے۔ عمر فاروق جب خلیفہ بنے تو پیسہ کس نے دیا ہے؟ مسلمانوں نے دیا ہے، کما کر کے بیت المال میں جمع کیا ہے۔ عثمان غنی جب امیر بنے تو پیسہ کس نے دیا؟ مسلمانوں نے دیا ہے۔ علی مرتضی امیر بنے تو پیسہ کس نے دیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے جیسے اللہ سے محبت کرنے والے مسلمانوں نے دیا ہے۔ لیکن فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کرتے تھے، صدیق اکبر کے زمانے میں آپ کرتے تھے، عمر فاروق کے زمانے میں آپ کرتے تھے، عثمان غنی کے زمانے میں آپ کرتے تھے، اور علی مرتضیٰ کے زمانے میں آپ کرتے تھے، یہاں تک کہ نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کرتے تھے۔ تب جا کر کے پوری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بجا۔ جو کہہ دیا امیر نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ پوری دنیا کے اندر تبلیغ کی جماعت پھیلی ہوئی ہے، لیکن آپ تھوڑے سے انتشار آ گئے۔ کیوں؟ اس وقت حضرت مولوی الیاس جنہیں جو کہہ دیا لوگوں نے مانا، اس کے بعد مولانا یوسف صاحب نے جو کہہ دیا لوگوں نے مانا، اس کے بعد مولوی انعام صاحب نے جو کہہ دیا لوگوں نے مانا، اس کے بعد مولانا زبیر صاحب نے جو کہہ دیا لوگوں نے مانا۔ لیکن اس کے بعد اگر نہیں مانا تو کیا ہوا؟ اسی طریقے سے یہ وہ لوگ ہیں جو کیا بولتے ہیں؟ نہ کھانا دیں گے، نہ پینا دیں گے، اس میں نماز مت پڑھو، ایکڑا سے بڑھیا ہوگا۔ تو بعد میں کیا بولتے ہیں؟ ایکڑا سے بڑھیا گھر میں پڑھ رہا۔ بعد میں کہتے ہیں ایکڑا سے بڑھیا سائیکل اٹھا ہوا گھومنا چل رہا، ایکڑا سے بڑھیا گھومنا چل رہا۔ ارے کہاں بڑھیا، کہاں بڑھیا ہے؟ اب سنیے، ایسے چاہے مجھے چاہے کوئی بھی ہو، براہ کرم میری بات کو برا مت مانیے گا، ہم صاف سے بتا دے رہے ہیں، نہ اللہ گواہ ہے، نہ میں کسی کے بات میں ذہن لیا ہوں، لیکن یہ بات ہر مسجد کے اوپر تجزیہ کر کے، چاہے وہ چھوٹی مسجد ہو چاہے وہ بڑی مسجد ہو چاہے فلانا ٹھکانا ہو، سب کی تجزیہ کر کے ایک رپورٹ پیش کر رہا ہوں۔ اپنے گھر میں لاٹھی پھٹا چل جائے، خون خراب ہو جائے، ہمار گھر ہو تو کہہ دے تو گھر سے نکل جائے، ہمار ہاڑی ہو تو کہو تو ہم کھانا نہ کھائیں، ہمار چوکھٹ ہو تو کہو تو ہم چوکھٹ بنائیں۔ کتنا روب ہے، ہونا چاہیے، میرا باپ کا گھر ہے تو نہیں، ہم کیوں ہٹیں یہاں سے؟ لاکھ پٹی لگ جاتی ہے، خون بہ جاتا ہے۔ ارے یہی سوچ یہاں سے ہونی چاہیے۔ گھر میں اختلاف ہوتا ہے تو میرا باپ کا گھر ہے، میں اس میں رہوں گا،
مسجد میں اختلاف ہو، میرا اللہ کا گھر ہے، میں اس میں آؤں گا، میں اس میں اپنا پیسہ دوں گا، میں اپنے اس میں کھانا دوں گا، میں اپنے اس میں پینا دوں گا، یہ ہے۔ ارے آپ لوگ کیا امام مؤذن کو دیجیے گا؟ آپ کی سوچ ہی نہیں ہے جتنا ان کا حق ہے، آپ لوگ کیا دیجیے گا؟ میں برملا بول رہا ہوں یہاں سے، آپ حضرات کی سوچ نہیں ہے۔ ہم اور آپ تو شادی کے موقع پر ایک ڈی جے اور نچنیا کو جتنا دیتے ہیں ایک مؤذن امام کو نہیں دے پاتے ہیں، اور آپ ہر عمر میں بولتے ہیں ہم نہیں دیں گے، ہم نہیں کھلائیں گے۔ ارے اللہ آپ کو توفیق ہی نہیں دے گا اتنا دینے کا۔ سنیے نا، ہم اور آپ کیا دینے والے مؤذن امام کو؟ صاف سے میں بول رہا ہوں ایک بات۔ تو اب کیا ہوا ہے، اسلام سے محبت سب کو ہے سب، لیکن مسجد کے اندر کا ماحول گڑبڑ ہونے کی وجہ سے اسلام کبھی بھی گروتھ نہیں کرے گا، ڈیولپ نہیں کرے گا۔ یہ بات سن لیجیے ایک بات، اس کا آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آسان طریقہ ہے۔ جنگلوں میں مسجدیں چل رہی ہے میرے بھائی، جنگلوں میں چل رہی ہے مسجدیں، جہاں پر ایک آبادی نہیں، اللہ وہاں پر مسجد چلا رہا ہے۔ چھوڑ دیجئے، میں نہیں دوں گا، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ چلواتا ہے۔ جنگلوں میں، جہاں پر میں کرناٹک میں تھا وہاں پر صرف 2 گھر تھا، 5 کلو 10 کلومیٹر سے لوگ آتے تھے۔ اس وقت میری تنخواہ تھی 12,000 روپیہ، سن 2015 میں۔ وہاں چل رہی ہے مسجدیں کہ جہاں پر صرف امام اور مؤذن، صرف 2 آدمی نماز پڑھتے تھے، کبھی کہ ہم تو ہوتے 3 آدمی، وہاں پر چل رہی ہے مسجدیں اب بڑی آن بان شان کے ساتھ۔ یہ بدنصیبی ہم ہیں کہ ہمارے پیسے اللہ کے گھر میں نہیں لگیں گے۔ اس کا آسان طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک ہم امیر پر بھروسہ نہیں کریں گے تب تک مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی 50 روپیہ چاہے 5,000 دے کر کے یہ سوچے کہ میری منے، یہ غلط سوچ ہے، یہ نگیٹو سوچ ہے۔ اس کا آسان طریقہ ہے کہ مجھے اگر اس امام پر بھروسہ نہیں ہے، مسجد والے بیٹھیے بھائی دیکھیے امام اچھے نہیں ہیں، بھائی امام متقی نہیں ہے، یہ امام پرہیزگار نہیں ہے، اچھے امام کی تلاش کیجیے۔ امام صاحب ہم لوگ دوسرے امام کی کھوج لیں، آسانی سے مسئلہ حل ہو گیا۔ مؤذن صاحب صحیح نہیں ہے، مسجد والے بیٹھے آپس میں، مؤذن صاحب ہمارے صحیح نہیں ہے، ہمیں کوشش کر کے اچھے مؤذن لائے جو اچھے سے اذان دے، امام صاحب کبھی نہ رہے تو پھر نماز ہی پڑھا دیں۔ مؤذن صاحب اگلے ہفتے سے یا اگلے مہینے سے آپ اپنا دوسرا جگہ تلاش کر لیجیے گا۔ یہ مسجد سے باہر جا کر کے منافقت والی بات، ہر مسجد کی کہانی، وہ مسجد کا کھا لیا، وہ مسجد سے بن گیا، وہ مسجد سے آگے بڑھ گیا، وہ مسجد کا اپنا سمجھ لیا، وہ پنکھا چلانے نہیں دے رہا ہے، کوئی پنکھا نہیں چلانے دیجیے کوئی غصہ ہو جا رہا ہے، کوئی چٹائی کا مت چھونے دیجیے غصہ ہو جا رہا ہے، کوئی یہ مت چھونے دیجیے غصہ ہو جا رہا ہے، کوئی نل مت کھولا ہو غصہ ہو جا رہا ہے، بھائی لیٹرین مت جائیے غصہ ہو جا رہا ہے۔ یہ بتائیے اللہ کا گھر ہے، اگر سب آدمی اس پہ مالک ہو جائیں گے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، 17واں پارہ کھولیے گا اور دوسرا صفحہ کھولیے گا اور یہ آیت پڑھیے گا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اگر کائنات میں ایک اللہ نہیں ہوتا تو فساد ہو جاتا۔ کوئی کہتا ہے بڑکا پاؤ تو بڑا ہم برکھا برسائے، ہم چھاؤں دیں، ہم گھام دیں، ہم طوفان لے آئے، ہم زلزلہ لے آئے، تو فساد ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ تو پتہ چلا کہ پوری کائنات کو چلانے کے لیے ایک اللہ ہی ہے، جو فیصلہ کرے گا وہی ہوگا۔ اسی اللہ نے یہ نظام بنایا کہ میرے پیارے بندو اپنے گھر کے اندر تم فیصلہ کرو، ایک بناؤ، باپ مالک یا بیٹا مالک۔ باپ مالک تو باپ چلاتا ہے، جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو ایک بڑا بھائی چلاتے ہیں، اور جب بڑے بھائی میں جہاں بھی شک ہوتا ہے توڑ پھوڑ، ایک گھر میں 4 گو دیواری، اور جب تک بھروسہ ہے ایک ہی گھر میں ایک دیواری، اور سب آن بان شان کے ساتھ، وہ طاقت، وہ لاٹھی، وہ شان، وہ شوکت پورے دنیا والے گاؤں والے دیکھتے ہیں۔ لیکن جہاں پر بھروسہ ختم، بس تور فار ختم، تور فار شروع۔ اسی طریقے سے مسجد کے اندر میں بھائی ذرا آپ لوگ سنسیئر بنیے، یا تو ایسا ہے کہ ہم سے جو ہوگا ہم اللہ کے گھر کو دیں گے، یا ہم کو نہیں ہو پا رہا ہے، ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے، اب ہم کو معاف کر دیجیے، بازار ختم ہو گیا، کوئی نہیں جانا، یا ہمارے مزاج کے حساب سے نہیں ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے بھائی میری رائے یہ ہے کہ جو امیر ابھی مسجد میں ہے، جو متولی ابھی مسجد میں ہے، ان کے بارے میں ذرا وچار کر لیا جائے، وہ صحیح نہیں ہے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ہو جائے۔ رائے دینا، فیصلہ کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ 10 آدمی بیٹھیں گے تو فیصلہ کیا ہوگا؟ 8 آدمی جو دیتے ہیں، یا اس 10 آدمی میں ایک آدمی امیر بنا دیے، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو مان لینا چاہیے۔ اب رائے دینی چاہیے امانت کے ذریعے سے۔ اگر کوئی آئے گا وہ پنکھا ڈال دیا،
کوئی آئے گا یہ چٹائی بچھا دیا، کوئی آئے گا وہ نل کھول دیا، کوئی آئے گا یہ کر دیا، تو ہم لوگ کو اس نظام کو مضبوط کرنے میں کبھی مدد ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ یہ ہر مسجد کا حال ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ سے محبت ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پھیلانے کے لیے مسجد کی آبادی کی فکر کیجیے، کوشش کیجیے کہ ہماری اور آپ کی ذات سے مسجد کا نظام مضبوط ہو جائے۔ ہر مسجد کا پورے اسلام میں جہاں بھی ہے، خاص طور سے ہندوستان کے مساجد، پاکستان کے مساجد، بنگلہ دیش کے مساجد، اللہ پاک آپ کو بھی اس کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک مجھے بھی اس کی فکر کرنے کی توفیق نصیب۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔